اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں بزرگوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں آج بیان کا موضوع ہے نیکی کماؤ میزان کا وزن بڑھاؤ۔ تو دوستوں نیکی کمانے میزان کا وزن بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کرو گے یہ میزان نہیں، دنیا میں جو قیامت والا میزان ہوگا اس میں، تاکہ آپ کی نیکی بھاری ہو جائے، آپ کامیاب ہو جائے۔ دوستو ہم تو دنیا کے پیچھے ایسے لگے ہیں، یہ ہمیں موت آنی ہے۔ دوستوں میں حافظ نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں علماء نہیں ہوں، دوستوں میں مفتی نہیں ہوں۔ ہائے ہائے میرے اندر ایک غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، کڑن ہے۔ دوستوں میرے خیال آپ جنت سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ ہائے ہائے روزانہ ایک بیان کر تو نہیں ہوں کہ ایک بھی نمازی بن گیا تو میرے کام بن جائے۔ دوستوں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ میں سے اچھے، میں تو بہت برے انسان ہوں۔ تو دوستو نیکی کرو تو آپ کی میزان کا وزن بڑھے گا نا، برائی کرو گے تو برائی کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی مالک نہیں، اللہ کے بغیر کوئی رازق، اللہ کے بغیر خالق۔ اور دعا کرے کہ ایران کو اللہ کامیاب کرے اور اسرائیل کو تباہ برباد فرما، اور سب جتنے بیرونی مسلمان ملک ہیں وہ ایک پیج پر ہو جائے، جو اسلامی ممالک ہیں دوستوں ایک پیج پر ہو جائے، تاکہ ہم دشمن کا ڈٹ کا مقابلہ کر سکیں۔ تو دوستوں زندگی کا ایک دن روز گزر ہے، صبح دوپہر شام ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی پڑھی، کہیں بھائی کو کہہ رہے کہ نماز پڑھو، بابا جی بہت عمر پڑی ہے، بھائی عمر کی گارنٹی تو نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ دوستوں موت سے پہلے اللہ کو منا لو۔ سمجھدار انسان ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت کا فرشتہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اللہ کے آگے بمیلا کریں، جو مرضی کرو، وہ تو طرف سے میرا اللہ کا ایک سیکنڈ موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوستو کیا جواب دے گا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو؟ اللہ تو ہر وقت انتظار میں تھے، میرے گنہگار بنے کس ٹائم آئیں گے۔ لیکن ہم دنیا میں اتنے پھنس چکے، ڈھنس چکے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ تو یہ بات کی سمجھ آ گئی، جب یہ آنکھ بند ہو گئی پھر بہت سمجھ آئی، سب کچھ سمجھ آئے کہ میں نے کتنا بندہ خود اپنے آپ کو بندہ بولے گا میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ میں نے کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر نہیں کیا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ میرے اللہ کہہ رہے آپ کی ذرا نیکی بدی ضائع نہیں جائے گی، میں پاس ہے دکھوار ہوں۔ تو دوستو کیوں آپ نماز سے بھاگتے ہو؟ دوستو اللہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کیوں؟ یہ میرا اللہ ہے جو سب کچھ دے رہے۔ کبھی آپ نے سوچے کہ آپ گندے قدرے سے پیدا ہوئے اور کیسے میرے رب نے آپ کو جوانی میں پروان چڑھائے، ماں کے پیٹ میں رکھا؟ یہ تو ہم بھول گئے۔ تو دوستو بس اللہ کو راضی کرو۔ یہ دنیا کا جو کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں یہ وقتی طور ہے۔ ایک نماز ضائع کرو گے،
ایسے سمجھو آپ کو پورا گھر لٹ کے. اور دوسری بات کہ ایک ہی نماز آیا کرو. 2,88,00,000 سال دوستوں جہنم میں جلنا ہے اور 50,000 سال کا ایک دینا ہے. ہم تو یہ دن برداشت نہیں کر رہے، وہ کیسے برداشت کر 50,000 سال. تو دوستوں وہ 50,000 سال جو نیک بندہ ہوگا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو گنہگار ہوگا اس کو تو پتہ چلے گا. تو دوستو زندگی میں پیسے کی بات نہیں ہے، یا ماری یا پلازا بنا لیں میں بہت بڑا بن گیا. جس نے اللہ کو راضی کر لے وہ بڑا، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ بدبخت بد نصیب انسان ہے. دوستو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنا میرا اللہ. ایک ماں کا کتنا پیار ہے، اور 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے میرے اللہ. اور بھائی موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا. کیوں اپنے پیشاب پڑ گئے ہو، کیوں ظالم گرنے ویسی بیڑی بن چکے ہو. کیا آپ اللہ کو بھول گئے؟ دولت غیر مذہب کے پاس بہت ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ہمارے لیے جنت ہے. تو دوستوں جنت کی محنت تو کرنی پڑتی ہے. کھانا آگے رکھو، نوالا توڑ کر ادھر کھڑے ہو جب پھر آپ یہ نوالا اندر جائے گا، آگے ہاتھ کریں گے تو منہ میں ڈالیں گے نا. تو دوستو اللہ کو منا لو، اور اللہ بھی بہت جلدی مان جاتا ہے. یہ ایک قصہ یاد آ رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ایک بندہ گانے گاتا تھا. وہ گانا گاتے گاتے اس گانے سے اس کی روزی روٹی چلتی تھی. وہ جب بوڑھ ہو گیا تو اس کی آواز ختم ہو گئی، اور وہ جنت البقیع میں جا کر بیٹھ گئے. کہتے یا میرا اللہ، میری آواز، میرے گانے سے میری روٹی چلتی تھی اور میری آواز ختم ہے. تو حالانکہ اسے بھوک کی وجہ سے پکارا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں وہ مسیح نبی سوئی تھی کہ یا عمر میں ایک بندہ بھوکا ہے. جب وہ عمر رضی اللہ عنہ جوتا پہنا، پاؤں پہ پگڑی باندھی، سر ننگے پاؤں ننگے دوڑے. اور بندے نے جب دیکھا نا وہ بندہ ڈر گیا، دوڑ پڑا. اور پیچھے سے عمر نے آواز لگائی، بھائی کیوں دوڑ رہے ہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. ہائے ہائے ہائے. دیکھو دوستو ساری زندگی گانا گیا، اور پھر اللہ پاک کیسے بس صدا پسند آ گئی. دوستو بس اللہ کو راضی کرو. تقریر واز یہ مسائل کرنا کو بے شک پوری ڈالو کرو. ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ نماز پڑھنی بس. یہ کہتے شاہ کی کہتے ہمیں نیند نہیں آتی. کیسے نیند ہے جب نماز نہیں پڑھو گے؟ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے گا. سکون کوئی بازار میں نہیں ملتا ہے، یا کسی وادی میں نہیں ملتے ہیں، یا کسی شہر میں نہیں ملتے ہیں. سکون تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے زیادہ زیادہ ذکر کرو، میں آپ کو سکون دوں گا. لیکن ہم کو پیسے نے ابس اور دولت ہمیں مار دیا، جس سے ہمیں اللہ کو بھول گیا. جب پیسے اللہ دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میرے دماغ میرا عقل بالا تھوڑی میش میں ڈالتے، پیسے لے لیتے ہیں تو پھر کہتے مجھے اللہ نے ذلیل کر دی. دوستو یہ میرا اللہ ہے جسے وہ تو عز منتشا و تذل منتشا.
میرا اللہ کہتا ہے کہ میں عزت دوں اس سے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، میں ذلیل کروں اس سے کوئی عزت نہیں دے سکتے۔ تو میں اپنی جتنے بھائی ہیں جو باہر ملک میں سن رہے ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑو بس۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی اپیل کروں کہ دوپٹہ ساتھ سے نہیں اتارنا اور ٹی وی سے بچو، 5 وقت نماز۔ دوستو زندگی آپ کتنے جنازے دیکھ ہیں، موت دیر لگا دی، جس کا نمبر ہے وہ آ گیا، گھر والے بھی نہیں بولے، بیٹے بیٹیاں سب بھول جاتے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، کون پڑھ کر بخشے گا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ ان کے اپنے بیٹے ہو جاتے، وہ اپنے بیٹے کو فکر کرنی ہے۔ دوستو آپ اپنے باتوں میں توش رکھو کہ پیچھے آپ کو کوئی خبر نہ کہ ادھر سے آئیں گے تو میں سکون ملے گا، آپ کو 4 روپے یا قرآن پڑھے گا، آپ کے خود ہی پاس اتنا ہو کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ یہ تو بندہ 100 میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو بس اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے دور مت رہو۔ دنیا میں تو ہم بہت تیز بنتے ہیں، لیکن دین کے معاملے ہم بالکل جانتے نہیں ہیں۔ دین کے مجھ سے بنے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بشرم آ جاتی ہے، دنیا میں کم نہیں شرم آ رہی، چاہے ہمیں جدھر بھی جانا پڑے۔ تو دوستو بس اللہ، جس نے اللہ کو پا لیا نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا نے سب کچھ کھو دیا۔ تو مجھے جو لائک کرتے ہیں، فالو کا شیئر کرنا، ان کا بھی حال مشکور ہوں، اور جو بیرونی ملک میں ہے اس کا بھی حال مشکور ہوں۔ اور یوٹیوب کے اوپر آپ لکھے کرو بابا خالد، یہ سبسکرائبر ہمیں سبسکرائب بن جائیں گے، جتنے سبسکرائب کرو گے یہ اتنے دین پھیلے گا۔ میں یہ نہیں کہتا میرے مشہور میرا نام نہیں، بس ایک بندہ بھی نمازی بن گیا میرا کام ہے۔ لیکن ایک جلد ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اے میرے بندے کون سی چیز آپ کو میرے سے دور کرے؟ کتنا بڑا گلہ ہے، بندے بننے کو گلہ دے تو بہت بڑی بات بن جاتی ہے، لیکن میرا اللہ گلہ کر ہے، کون سی چیز آپ کو میرے سے دور کرے؟ کتنا بڑا گلہ ہے۔ تو دوستو نماز کے اوپر ڈٹ جاؤ، نماز کے اوپر ڈٹ جاؤ، نماز کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ نماز اگر اچھی نکلے باقی مال اچھی نکلے، اگر نماز بری نکلے باقی مال برے نکلے۔ تو میں ان بھائیوں کو مشکور ہوں جو مجھے سنتے ہیں، دن رات سن رہے ہیں، اور جو بیرونی ملک کے مجھے سن رہے ہیں اور لائک سبسکرائب کر رہے ہیں، بیاد مشکور ہوں۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میری زندگی انشاءاللہ میں بھی بیان کرتا رہوں گا۔ دوستو بیان کرو گا جو موضوع ہوتے وہ میں اپنے آپ سے بناتا ہوں، بیچ میں بات نماز کی ہوتی ہے، موضوع آگے ہو بیچ میں نماز ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے نماز کا۔ تو نمازی بن گئے وہ ساری برائیاں سب چھوڑ جائیں گے۔ تو دوستو بس اللہ کے بن جاؤ، دوستی اللہ سے ڈرو گے پوری دنیا آپ سے ڈرو، دوستی کرو اللہ سے، دوستی کرو تو سسن سے محبت کرو، پیار کرو۔ دوستو یہ دنیا کی دوستی ہے نا، یہ وقتی تو ہے، یہ جب تک اپنی جیب میں پیسہ، یہ دوستی ہے، پیسے ختم ہو دوستی ختم۔ اور میرا اللہ یہ نہیں کہتے کہ پیسے لو، میرا اللہ تو دینے والا ہے، جتنا مرضی لو، کوئی خزانے میں کمی نہیں۔ تو دوستو اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو۔ یہ جو بے مقصد ہمارے دوست نوجوان بیٹھے ہوٹل کے اوپر بے مقصد کپے لگاتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، بیٹھے نماز پڑھے کرو۔ یہ میرے غم میں دکھ ہے، درد ہے، انشاءاللہ میں کل پھر آ جاؤں گا
وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ.